بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں، اے محبوب، اے نبی، اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے یا پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، تو بہرحال آپ پر تو ضرور پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ محبوب، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دشمنوں پر جو ہمارے عذاب آنے والے ہیں وہ ہم تیری زندگی میں لائیں تو اور یا اسے انتقال کے بعد لائیں تو کیا آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے اور وہ آپ کر چکے، ان کا حساب، ان کا بدلہ ہمارے ہاتھ ہے، تو صرف انہیں نصیحت کر دیں تو ان پر آپ کوئی داروغہ نگہبان نہیں۔ ان میں سے جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اسے اللہ ہی بڑی سزاؤں میں داخل کر دے گا۔ ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے اور ان کا حساب بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تیرے قبضے میں دیتے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آباد اور عالی شان محل کیسے کھنڈر اور ویرانے بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کافروں کو دباتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، خرابیاں آتی جا رہی ہیں، لوگ مرتے جا رہے ہیں، زمین اجڑتی جا رہی ہے؟ خود زمین ہی اگر تنگ ہوتی جاتی تو انسان کو چھید ڈالنا بھی محال ہو جاتا۔ مقصد انسان کا اور درختوں کا کم ہوتے رہنا، مراد اس سے زمین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے۔ علماء فقار بھلے لوگوں کی موت بھی زمین کی بربادی ہے۔ عرب شاعر کہتا ہے الارض تہا اذا ما عاش علیہا متی یمیت عالم منہا یموت طرف الارض تحیہ، کہ وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے، یعنی جہاں کہیں جو عالم دین ہے وہاں کی زمین کی زندگی اسی سے ہے۔ اس زمین کی ویرانی اور خرابی ہے، جیسے کہ بارش جس زمین پر برسے لہلہانے لگتی ہے اور اگر نہ برسے تو سوکھنے اور بنجر ہونے لگتی ہے۔ بس آیت میں مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے، ایک کے بعد ایک بستی کو تابع کرنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ رسالت کے منکر کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں تو آپ غم نہ کریں، کہہ دیا کریں کہ اللہ کی شہادت کافی ہے، آپ کی نبوت کا وہ خود گواہ ہے، میری تبلیغ پر تمہاری تکذیب پر وہ شاہد ہے، میری سچائی تمہاری تکذیب کو وہ دیکھ رہا ہے۔ علم کتاب جس کے پاس ہے، اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں۔ یہ قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ وغیرہ کا ہے، لیکن بہت غریب قول ہے، اس لیے یہ آیت مکہ شریف میں اتری ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام تو ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ ظاہر ابن عباس کا قول ہے کہ یہود و نصارہ کے حق کو عالم مراد ہے۔ ہاں، ان میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی ہیں، حضرت سلیمان اور حضرت تمیم داری وغیرہ بھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ اس سے انکاری تھے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام
لیے جائیں، کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور آیت کو من اندہ پڑھتے ہیں۔ یہی قرأت مجاہد اور حسن بصری سے بھی مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی قرأت ہے، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسم جنس ہے، ہر وہ عالم جو اگلی کتاب کا علم ہے جس کے پاس اس میں داخل ہے۔ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور آپ کی بشارت موجود تھی۔ ان کے نبیوں نے آپ کی بابت پیشن گوئی کر دی تھی، جیسے فرمان رب ذی شان ہے، آیت ورحمت وسعت کل شیء، یعنی میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ میں اسے ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو متقی ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اپنی کتاب تورات انجیل میں موجود پاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے کہ کیا یہ بات بھی ان کے لیے کافی نہیں کہ اس کے حق ہونے کا علم علماء بنی اسرائیل کو بھی ہے۔ ایک بہت ہی غریب حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء یہود سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ ابراہیم و اسماعیل کی مسجد میں جا کر عید منائیں۔ مکہ پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تھے۔ یہ لوگ جب حج سے لوٹے تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس تھے۔ یہ بھی وہاں اپنے ساتھیوں کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ آپ ہی عبداللہ بن سلام ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرا ذکر تورات میں نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے اوصاف میرے سامنے بیان فرمائیے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حکم دیا کہ کہو آیت قل ھو اللہ احد۔ آپ نے پوری سورت سنائی۔ ابن اسلام نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مدینے واپس چلے آئے، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اس وقت آپ کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے کھجوریں اتار رہے تھے۔ جو آپ کو خبر پہنچی، اسی وقت درخت سے کود پڑے۔ ماں کہنے لگی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو تم درخت سے نہ کودتے، کیا بات ہے؟ جواب دیا اماں جی، حضرت موسیٰ کی نبوت سے بھی زیادہ خوشی مجھے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تشریف آوری سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔